بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إنهم ومنهم المحقق الدواني جوزوا استلزام الشيء لنكيره وللنكيرين بناء على جواز استلزام محالا وتشبثوا بذلك في مواضع عديدة منها في جواب المغالطة العامة الورود المشهورة من أن المدعى ثابت وإلا فنكيره ثابت وكلما كان نكيره ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا وكلما لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النكير إلى قولنا كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا. هذا خلف وبعد تمهيد. باطن المبیعی اقول سے اصل مقصد جو ہے وہ تو مناطقہ کا جو قول ہے وہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اہل عربیہ کا قول کے حکم جو ہے وہ جزا کے مسند میں ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. مناطقہ کا جو قول ہے کہ حکم بین بین تو اس کو اصل میں ثابت کرنا مقصود ہے. اس لیے آخر میں کہے گا مذہب المنطقیین هو الحق. تو یہاں اقول سے اصل مقصد تو وہی ہے، لیکن اس مقصد تک جانے کے لیے پہلے ایک تمہید میں 3 چیزوں کا ذکر کریں گے. ایک تو ایک مقدمہ ہے جو مسلمات میں سے، اس مقدمہ کا ذکر کریں گے جو مسلمات میں سے. دوسرا وہ جو مقدمہ ہے وہ کئی جگہ مناطقہ نے اس کو استعمال کیا اور اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اسی مقدمے سے دعووں کو ثابت کیا ہے. تو ایک مقام کا ذکر کریں گے کہ جہاں یہ مقدمہ مناطقہ نے استعمال کیا اور اس کے اوپر اعتماد کیا. تو اس سے پہلے ایک مغالطہ ہے عامۃ الورود. عامۃ الورود کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دعوے کو آپ اس مغالطہ عامۃ الورود سے ثابت کر سکتے ہیں. کسی بھی دعویٰ باطل کا ہو یا حق کا ہو، اس کا کوئی تمیز نہیں ہے. اس میں باطل کو بھی اسی طریقے سے ثابت کر سکتے ہو، حق کو بھی اسی طریقے سے ثابت کر سکتے ہو.
اس لیے اس کا محلی ورود جو ہے وہ عام ہے، اس لیے اس کو مغالطہ عامت ورود ہے۔ تو دوسری چیز جو ہوگی تمہید میں، وہ اس مقدمہ، اس مغالطہ عامت ورود کا ذکر کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے تمہید میں کہ اس مغالطہ عامت کے جواب میں بھی وہ مقدمہ جو مسلمات میں تھے، مناطق نے اس کو استعمال کیا ایک مقام میں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، ایک وہ مقدمہ جو مسلمات میں سے جو اس کا ذکر ہے، دوسرا وہ مغالطہ عامت جو ہے اس کا ذکر ہے، تیسرا یہ کہ مغالطہ عامت کے جواب میں جو مقدمہ مسلمات میں سے مناطق نے اس کو یہاں بھی استعمال کیا، تو بہت سی جگہوں میں استعمال کیا، ادھر بھی اس مقام پر بھی اس کو مقدمہ مسلمہ کو استعمال کیا۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ تمہید میں ماتن جو ہے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہوئے یہ تین چیزیں۔ تو پہلی چیز جو فرماتے ہیں کہ میاں تمام مناطق حتیٰ کہ محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک شے ایک نقیض کو بھی مستلزم ہو سکتی ہے، اور ایک شے دو نقیضین کو بھی مستلزم ہو سکتی ہے۔ یہ جائز کہ ایک شے نقیض کو، ایک نقیض کو مستلزم ہو جائے، شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو، یا شے نقیضین کو مستلزم۔ مناطقہ نے اس کو جائز۔ پہلی بات کہ شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو جاتی ہے، جیسے دیکھو مناطقہ فرماتے ہیں کہ اجتماع نقیضین مستلزم ہے ارتفاع نقیضین کو۔ تو دیکھو اجتماع نقیضین کی نقیض کیا ہے؟ ارتفاع نقیضین۔ تو شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو، اور اس کو پھر ثابت بھی کرتے ہیں کہ اجتماع نقیضین مستلزم ہے ارتفاع نقیضین۔ وہ کہتے ہیں کیسے میاں؟ کہتے دیکھو میاں، اذا تحقق اجتماع النقیضین تحقق احد النقیضین، یہ صغرا اجتماع نقیضین جب متحقق ہو جائے، تو میاں جب نقیضین جمع ہو گئے، دو نقیض متحقق ہو گئے،
تو تحقق احدہما، ایک نقیض تو ان کے ضمن میں ہے نا، تو ایک تو متحقق ہو گیا نا. جب دو نقیضیں متحقق ہے تو ایک تو متحقق ہی متحقق ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وَإِذَا تَحَقَّقَ أَحَدُ النَّقِيضَيْنِ ارْتَفَعَ الْآخَرُ، یہ کبرا. جب احد النقیضین متحقق ہو جائے ارتفع الآخر، دوسری نقیض مرتفع ہو، یہ کبرا. اب اس کا نتیجہ نکالو کہ کلما تحقق اجتماع النقیضین ارتفع الآخر. اب جو سب کو گرا نتیجہ کیا ہے؟ کلما تحقق اجتماع النقیضین ارتفع الآخر. یہ نتیجہ اپنے پاس رکھو. اب اس کا الٹ کرو. کلما تحقق اجتماع النقیضین، سورہ وہی، کلما اجتماع تحقق النقیضین تحقق احدہما یا تحقق الآخر. دو میں سے ایک کا نام رکھو آخر، ایک کا نام رکھو احدہما. کلما تحقق اجتماع النقیضین تحقق احدہما وکلما تحقق احدہما ارتفع الآخر. نتیجہ کیا؟ کلما تحقق اجتماع النقیضین ارتفع الآخر. تو ایک ہے نقیض احدہما، دوسرے کا نام ہے آخر. تو نتیجہ دونوں کو جمع کرو تو ایک اجتماع نقیضین مستلزم ہو گیا ارتفاع نقیضین، کیونکہ یہ احد اور آخر نقیضین ہے نا. تو ایک اجتماع نقیضین مستلزم ہو گیا کس کو؟ ارتفاع نقیضین، کیونکہ یہ دونوں نقیضیں ہیں نا. سمجھے ہو بات کو؟ تو یہ بات کہ شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے ثابت کر دیا. سمجھے ہو بات؟ یہاں فرض کرو کاتب اور لا کاتب یہ نقیضین ہیں. کلما تحقق اجتماع النقیضین تحقق احدہما سے مراد کاتب وکلما تحقق احدہما ارتفع الآخر. لا کاتب، کاتب متحقق ہو گئے تو لا کاتب مرتفع ہو جائے گا نا. نتیجہ کیا آئے گا کہ کلما تحقق اجتماع النقیضین ارتفع الآخر. آخر سے مراد اس کو پاس رکھو، یہ نتیجہ ہوگا. دوسرے طریقے سے آؤ، کلما تحقق اجتماع النقیضین تحقق احدہما. احدہما سے مراد اب الٹا، وکلما تحقق احدہما ارتفع الآخر. آخر سے مراد دوسرا. سنیں آئیے، وکلما تحقق اجتماع النقیضین ارتفع الآخر. دو نتیجوں کو آپ جمع کرو. ایک بھی نقیض مرتفع ہو گیا اجتماع نقیضین کی شکل میں، اور دوسری نقیض بھی کاتب بھی مرتفع ہو گیا پہلی صورت میں، لا کاتب بھی مرتفع ہو گیا دوسری صورت میں. تو جمع کرو تو کیا نکلے گا؟ کلما تحقق اجتماع النقیضین، یہ جو اجتماع نقیضین ہے یہ مستلزم ہو گیا کس کو؟ ارتفاع نقیضین.
کاتب لا کاتب دونوں مرتفع ہو گئے نا، بات نہیں سمجھے ہو؟ اے شروع یہ تو تقریر ہو گئی اس بات کی کہ جوز استلزام شیء لنقیض، کہ مناطق نے شے کا استلزام اپنی نقیض کو جائز، کہ ہو سکتا ہے کہ شے اپنی نقیض کو مستلزم جائز ہے، اس کو اس طریقے سے ثابت کیا۔ اب شے نقیضین کو مستلزم ہو جائے، شے واحد ہے نقیضین کو مستلزم ہو جائے، ہمیں آ گئی ہے۔ دو نقیضین ہیں ہم یہاں، ایک قیام زید ہے، ایک لا قیام زید۔ ہمیں آئیے تو دیکھو میاں، یہ ایک شے جو ہے وہ قیام زید اور لا قیام زید دونوں کو مستلزم ہو جائے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا کسی بھی شے کا وجود اور عدم لے لو، کسی بھی شے، قیام کا ہو، قعود کا ہو، جلوس کا ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حاشیے پر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، دیکھا ہے مطالعہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کتنا سمجھے ہو مطالعے میں؟ شروع ہو، نہیں سمجھے ہو؟ یار یہ اس نے تو وہ شے چھوڑی نہیں ہے، وہ حاشیے والے نے صغریٰ کبریٰ پوری ڈیٹیل سے دو قیاس اس نے بنائے ہیں، نہیں دیکھا؟ وَأَمَّا اسْتِلْزَامُ شَيْءٍ لِلنَّقِيضَيْنِ، 5 حاشیے کے درمیان میں دیکھو، وہ ایک تو میں نے سمجھا دیا نا کہ شے مستلزم ہو جائے اپنی نقیض کو، دوسری چیز جو شے مستلزم ہو جائے نقیضین کو، دیکھا؟ کما یلزم من تحقق عدم شیء من الاشیاء تحقق قیام زید وسلبہ، نہیں دیکھا؟ ایشو دیکھا؟ کما یلزم من تحقق عدم شیء من الاشیاء تحقق قیام زید وسلبہ بأن يقول كلما عدم شيء من الأشياء عدم القيام، كلما یہ صغرا، کیونکہ عدم بھی تو شيء من الأشياء نا، تو جب شيء من الأشياء معدوم ہو جائے تو قیام زید بھی معدوم ہے، یہ صغرا بنا لو، دیکھا؟ وَكُلَّمَا عَدَمَ الْقِيَامُ ثَبَتَ سَلْبُ الْقِيَامِ، یہ کبرا، دیکھا؟ بھائی میاں قیام جب ثابت ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ كُلَّمَا عَدَمَ الْقِيَامُ، عدم قیام جب معدوم ہو گیا تو قیام کی نقیض کیا ہے؟ ہاں تو دیکھو قیام جب معدوم ہو گیا تو اس کی نقیض ثابت ہوگی نا، ثبتا سلب القیام، وَإِلَّا اگر سلب القیام بھی تو پھر تو ارتفاع نقیض لازم آئے گا، وَإِلَّا يَلْزَمُ ارتفاع النقیضین،
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو صغرا کبرا متعین ہو گئے، نتیجہ یہ ہے فَكُلَّمَا عَدَمَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَبَتَ سَلْبُهُ۔ دیکھا؟ فَكُلَّمَا عَدَمَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، یہ نتیجہ اپنے پاس رکھو، ثبت سلب القیام، یہ نتیجہ اپنے پاس رکھو۔ وَنَقُولُ أَيْضًا سے دوسرا قیاس بناتے ہیں کہ کلما عدم شیء من الاشیاء عدم سلب القیام۔ پہلے میں نے کہا تھا نا عدم القیام، اب کیا؟ عدم سلب القیام، یہ صغرا ہو گیا، دیکھا؟ کبرا وکلما عدم سلب القیام ثبت القیام، یہ کبرا ہو گیا، نتیجہ کیا آئے گا؟ فَكُلَّمَا عَدَمَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَبَتَ الْقِيَامُ۔ دیکھا؟ تو قیام عدم شیء من الاشیاء مستلزم ہو گیا نقیضین کو، ثبوت قیام کو اور سلب قیام دونوں کو، نہیں سمجھے ہو؟ تو ایک شے مستلزم ہو گئی نقیضین، قیام اور سلب قیام دونوں نقیضین ہے نا، تو عدم شیء من الاشیاء تو ایک شے، وہ مستلزم ہو گیا کس کو؟ قیام اور سلب قیام دونوں کو مستلزم ہو گیا، حالانکہ وہ نقیضین ہے۔ تو ایک شے مستلزم ہو گئی کس کو؟ نقیضین۔ یہ دیکھا کرو، مطالعہ صحیح طریقے سے ذہن میں بٹھایا کرو، یہ چیز میں آ گئی ہے، یہ کل تم نے پڑھا نہیں ہوئی، ورنہ یہ حواشی اور یہ جو اس کے شروع تو خیر کیا، یہ حواشی بھی اتنے بہترین لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں کے اوپر، یہ ان کے پڑھانے کے لیے، نفس کتاب پڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اوپر کی تقریریں تو خیر الگ ہوتی ہیں، لیکن نفس کتاب کو انہوں نے صحیح طریقے سے حل کیا ہے، حواشی نے بھی، سمجھائیں گی نا؟ اس لیے اگر حواشی پر آپ صحیح نظر ڈالیں اور ان کو ذہن نشین کر لیں تو کتاب حل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا کرو خوب ذہن نشین کر لیا کرو، کھوپڑی میں اس کو جگہ دے دیا کرو، کل تم نے پڑھانی ہے یہ کتابیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ شے اپنی نقیض کو بھی مستلزم ہو سکتی ہے اور ایک شے نقیضین کو بھی مستلزم ہو۔ اچھا، اب یہ یار ایک شے اپنی نقیض کو مستلزم، تو یہ تو اجتماعی نقیض لازم ہے، اور شے نقیضین کو مستلزم ہے تو یہ بھی اجتماعی نقیض ہے، دونوں نقیضوں کو جمع کر دیا نا، تو اجتماعی نقیضین تو باطل ہے میاں، تو ہمیں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یار یہ جو چیز ہے کہ شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو جائے یا شے نقیضین کو مستلزم ہو جائے، ٹھیک ہے، اجتماعی نقیضین لازم آ گیا اور اجتماعی نقیضین باطل ہے، لیکن میاں یہ کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ وہ مقدمہ مسلم ہے۔ وہ کون سا مقدمہ ہے؟ کہ المحال یستلزم محالا، یہ مقدمہ مسلمات میں سے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہوتا ہے۔ میاں اے میاں، جب تم نے عدم شیء من الاشیاء فرض کیا تو عدم شیء من الاشیاء تو محال ہے، عدم شیء من الاشیاء کو تم نے فرض کیا تو عدم شیء من الاشیاء کیا ہے؟ محال، کیونکہ شیء من الاشیاء تو واجب تعالیٰ بھی ہے، تو واجب تعالیٰ کا عدم فرض کرنا، محال کا فرض کرنا نہیں، تم نے محال کو فرض کیا تو ایک محال پھر دوسرے محال کو ترجم ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جو اجتماعی نقیض ہے باطل لازم آ گیا، باطل یعنی محال،
کیوں لازم آ گیا محال؟ اس لیے کہ ایک محال تم نے فرض کیا تو دوسرا محال اس کو لازم ہو گیا. تمہیں آ گئی ہے؟ ایک محال تم نے کیا فرض کیا؟ آدم و شیء من الاشیاء. تمہیں آئیے تو آدم و شیء من الاشیاء میاں تو وہ تو پھر محال ہے. تو ایک محال کو فرض کرو گے تو دوسرا محال لازم آئے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ مقدمہ جو ہے یہ تو مسلمات میں سے ہوگی. تمام تو کما مناطق حتیٰ کہ اہل عربیہ بھی اس کو مانتے ہیں. سمجھ آئیے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہوتا ہے. بھی تو یہ جو چیزیں لازم آتی ہیں کہ شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو جائے، یہ شے اپنی نقیض کو مستلزم ہو جائے تو مطلب ہے کہ شے اور اس کی نقیض جمع ہو گئے نا، تو اجتماع نقیضین لازم نہیں آئے. یا ایک شے دو نقیضین کو مستلزم تو دو نقیضین کو مستلزم ہو گئی ایک شے تو دو نقیضین کا اجتماع لازم نہیں آئے. تو اجتماع نقیضین تو باطل ہے، محال ہے. تو یہ محال کیوں لازم آیا؟ کہ تم نے ایک محال کو فرض. تو میں آئیے تو محال کو فرض کرو گے تو اس کے پیچھے دوسرا محال اس کا دم بنے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک محال کو فرض کرو تو خرابی کوئی لازم نہ آئے. محال کو فرض کرو گے تو خرابی تو اس کو لازم ہوگی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا دم چلہ کیا چیز بنے گی؟ ایک اور محال. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو مقدمہ جو مسلمات میں سے ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا اور اس کو چسپان بھی کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو شے اپنی نقیض کو مستلزم. تو شے اپنی نقیض کو مستلزم کیوں؟ اس لیے کہ شے محال تھا تو اس محال کو تم نے فرض کیا تو اس کی نقیض لازم ہو. تو ایک محال کو فرض کیا دوسرا محال لازم ہو. شے اپنی نقیضین کو تو اجتماع نقیضین لازم آ گئی. تو اجتماع نقیضین کیوں لازم آ گیا؟ کہ تم نے ایک محال فرض کیا تو دوسرا محال اس کے ساتھ لگا ہوا. ہمیں آ گئی ہے یہ. اب آپ کو تیسری چیز جو ہے وہ مقدمہ کے علاوہ مغالطہ عامۃ بتاتے ہیں کہ یار وہ مغالطہ عامۃ جس سے آپ کوئی بھی دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں. عامۃ الورود اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا محل ورود عام ہے. محل ورود میاں باطل بھی ثابت کر سکتے ہو اس سے، حق بھی ثابت کر سکتے ہو اس سے. تو اس کا محل ورود حق بھی ہے باطل بھی ہے. آسمان کو نیچے بھی ثابت کر سکتے ہو زمین کو اوپر بھی ثابت کر سکتے ہو. اس دلیل سے سمجھ میں آ گئی ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یار وہ جو مغالط آتے ہیں وہ یہ کہ ایک مدعی جو بھی دعویٰ کرتا فرض کرو دعویٰ کرتا ہے کہ زید قائم یا زید لیس بقائم یا السماء فوقنا یا السماء تحتنا یا الارض فوقنا، کوئی بھی دعویٰ وہ کر لیتا ہے حق ہے کہ باطل ہے. تو فرماتے میاں وہ کہتا ہے وہ مدعی کہ مان لو کہ المدعا ثابت ہو، مان لو کہ المدعا کیا السماء فوقنا یہ مدعا ہے اور یہ مان لو کہ یہ ثابت ہے. سمجھا گئی ہے؟ دلیل وَإِلَّا کتاب کو دیکھو فَنَقِيلُهُ ثابت، یعنی إِن لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا فَنَقِيلُهُ ثابت. یہ سورہ إِن لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا
فنقیضہ ثابت، یہ صغرا. کبرا کلما کان نقیضہ ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ کبرا. کلما کان نقیض المدعا، نقیضہ نقیض المدعا، کلما کان نقیض المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ کبرا. نتیجہ نکالو. فکلما یہ نتیجہ ہے. فکلما لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ نتیجہ ہے. مثلا کو دیکھو، فکلما لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، یہ نتیجہ. اب فرماتے ہیں اس نتیجے کا عکس نقیض نکالو. اس نتیجے کا دیکھو، میاں عکس نقیض تو آپ جانتے ہیں نا، مقدم کا نقیض نکال کر تالی بنا لو، تالی کا نقیض نکال کر مقدم بنا لو، تو عکس نقیض ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ إِلَىٰ قَوْلِنَا كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا. دیکھا، تالی کا نفیس نکال کے مقدم بنا دیا، مقدم کا نکال کے تالی بنا دیا، تو کیا نکلا؟ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا. یہ آ گیا عکس نقیض. تو یہ عکس نقیض تو خلف ھذا خلف، یہ تو باطل ہے. اے میاں کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، کوئی شے بھی جہان بھر میں جب کوئی شے بھی ثابت نہ ہونا تو میرا مدعا ثابت ہو. تو تیرا مدعا بھی تو شیء من الاشیاء ہے، وہ کیسے ثابت ہوگا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ عکس نقیض تو بات. تو یاد رکھو، میاں قاعدہ ہے کہ عکس کسی قضیے کا عکس نقیض اگر باطل ہے تو وہ اس لیے باطل ہے کہ وہ اصل قضیہ باطل ہے. اگر اصل قضیہ صحیح ہو تو اس کا عکس نقیض کبھی باطل نہیں ہوگا. تو یہ عکس نقیض تو باطل. تو جب یہ باطل ہے تو پتہ لگا نتیجہ باطل. یہ عکس نقیض ہے کس کا؟ نتیجے کا. نتیجہ کون سا تھا؟ یہ تو پتہ لگا یہ اصل باطل ہے. عکس نقیض اس لیے باطل ہے کہ یہ نتیجہ باطل ہے. اچھا، نتیجہ کب باطل ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ اس لیے باطل ہوتا ہے کہ قیاس باطل ہو. سمجھ آئیے؟ تو قیاس کب باطل ہوتا ہے؟ قیاس دو چیزوں کے میں سے ایک کے بطلان سے بھی باطل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو، قیاس کی ہیئت فاسد ہو. ہیئت شکل کو کہتے ہیں کہ شکل اشکال باطلہ میں سے ہو تو قیاس باطل. یا قیاس کا مادہ یعنی صغرا یا کبرا وہ باطل ہو تو قیاس باطل ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ہیئت کے بطلان کی وجہ سے قیاس باطل، یا مادے کی بطلان. مادہ سے مراد صغرا یا کبرا، یہ مادہ ہوتا ہے نا قیاس کا. تو جب آپ نے قیاس کے ہیئت کو دیکھا تو ہیئت تو شکل اول ہے. دیکھا، ان لم يكن شيء من الاشياء ان لم يكن المدعى ثابتا فنقيضه ثابت، اور كلما كان النقيض ثابتا كان شيء من الاشياء ثابتا. یہ کیا ہے؟ یہ تو شکل اول ہے. شکل اول باطل ہے، وہ تو بدیہی الانتاج ہے. تو ہیئت تو باطل نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ صغرا باطل ہے یا کبرا باطل ہے. مادہ یہی ہے نا. تو صغرا کو دیکھو، صغرا کیا ہے؟ ان لم يكن المدعى ثابتا فنقيضه ثابت. یہ تو باطل نہیں ہے میاں، کیونکہ شے اگر ثابت نہ ہو تو نقیض ثابت ہوتی ہے.
احد النقیضین تو ثابت ہوگی نا، تو صغرا تو باطل نہیں ہے، تو پتہ لگا معاملہ کبرا کے اندر، سمجھے ہو؟ بطلان آ گیا، منحصر ہو گیا کس پر؟ کبرا پر۔ کبرا میں کیا ہے؟ کلما کان نقیض ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، تو کلما کان نقیض یہ مقدم، یہ باطل ہے، سمجھ آئیے؟ تو جب نقیض باطل ہو گیا تو مدعا ثابت ہو گیا۔ یہ مقدم باطل ہے نا، کلما کان نقیض ثابتا، نہیں سمجھے ہو؟ تو نقیض کس کا؟ تو نقیضی مدعا جب باطل نکلا تو پھر تو آپ نے کہا تھا سماؤ فوقنا، سماؤ فوقنا سب، اور اگر آپ کہیں کہ خدا دو ہے، چلاؤ اس کے المدعا ثابت ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا فَنَقِيضُهُ ثَابِتٌ، وَكُلَّمَا كَانَ النَّقِيضُ ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا، وَكُلَّمَا لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، اور اس کا نقیض کیا نکلے گا؟ كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا، تو یہ اس کی نقیض تو باطل ہے، نہیں سمجھے ہو؟ تو جب اس کی نقیض باطل ہے تو کیوں باطل ہے؟ کہ اصل باطل ہے، اصل نتیجہ ہے، تو نتیجہ باطل ہوتا ہے دو وجہوں سے، یا ہیئت باطل یا مادہ باطل، تو ہیئت تو شکل اول ہے وہ تو صحیح ہے، لہذا مادہ باطل، مادہ میں صغرا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو میں آئیے تو پتہ لگا کبرا میں کام ہے، تو کبرا میں کیا چیز ہے؟ کلما کان نقیض ثابتا، پتہ لگا یہ نقیض باطل، تو نقیض مدعا جب باطل ہو گیا تو مدعا تو دو خدا ثابت ہو گیا، سمجھا گیا؟ یہ حق ثابت کرو یا باطل ثابت کرو، اسی طریقے سے یہ ہے مغالطہ عامۃ الورود، نہیں سمجھے ہو شیخا؟ پھر سے تم مسلمان سے سمجھ آ گئی؟ یہ ہے مغالطہ عامۃ الورود، جو حق کو بھی ثابت کرتے ہیں باطل کو بھی ثابت کرتے ہیں، اس لیے عامۃ الورود کہتے ہیں کہ اس کا محلی ورود جو ہے وہ عام ہے، ہر جگہ چلتا، ہر مدعا کو اس سے ثابت کرتا۔ سمجھ آ گئی ہے شیوخو؟ ترجمہ کرو۔ اقول کہتے میں کہتا ہوں کہ انہم مناطقہ، ومنہم المحقق الدوانی رحمہ اللہ تعالی، انہی مناطقہ میں سے جو اس کے قائل ہیں، آنے والی بات کے قائل ہیں، وہ ان میں سے محقق الدوانی بھی ہے، ان سب نے جوز استلزام شیء لنقیضہ وللنقیضین، انہوں نے جائز رکھا ہے کہ شے مستلزم ہو جائے اپنی نقیض کو، یا ایک شے مستلزم ہو جائے دو نقیضیں۔ یہ دو چیزیں کیوں جائز رکھی ہیں؟ کہتے بناء علی جواز استلزام محال محالا، یہ بنا رکھی انہوں نے اس بات پر کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہوا کرتا ہے، تو یہ ہے وہ مقدمہ مسلمات میں سے جو ہے، وَتَشَبَّثُوا بِذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ، وَتَشَبَّثُوا بِذَلِكَ، ہاں، اور میاں یہ جو مقدمہ مسلمات میں سے ہے جس پر بنا ہے یہ استلزام شیء لنقیضہ ولنقیضین، سمجھائیے، اس پر انہوں نے گویا کہ استدلال کیا ہے فی مواضع عدیدۃ، بہت سی جگہوں، بہت سے مدعا کو اس بات کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ منہا فی جواب المغالطۃ العامۃ الورود المشہورۃ، ان مواضع میں سے یہ موضع بھی ہے جو جواب ہے مغالطہ عامۃ الورود مشہورے کا، وہ من اس جواب کا بیان ہے۔ ہاں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ مغالطہ کیا چیز ہے؟
دیکھا کہ ان المدعا ثابت، مدعی کوئی دعویٰ کرتا، پھر کہتے ہیں یہ مان لو کہ میرا یہ مدعا ثابت، مان لو۔ ہاں نہیں مانتے ہو تو پھر دلیل چلاتا ہوں۔ وَإِلَّا وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا فَنَقِيضُهُ ثابت، یہ صغرا۔ وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيضُهُ ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا، یہ کبرا۔ نتیجے دیکھ لے گا، وَكُلَّمَا لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا، اس کا وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ إِلَىٰ قَوْلِنَا، یہ نتیجہ منعکس ہو جائے گا عکس نقیض میں اس قول کی طرف کہ كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا۔ تو هذا خلق، یہ عکس نقیض تو باطل ہے، کیونکہ كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، کوئی شے ثابت نہ ہو تو کوئی شے میں تو واجب تعالیٰ بھی ہے ہم یہاں، تو واجب تعالیٰ کا عدم فرض کرنا محال نہیں ہے، سمجھائیے۔ یہ تو جب یہ عکس نقیض باطل ہے تو پتہ لگا عکس نقیض باطل کیوں ہوتا ہے کہ اصل قضیہ باطل، اصل قضیہ یہاں کون ہے؟ نتیجہ۔ تو نتیجہ کیوں باطل ہوتا ہے کہ قیاس باطل، تو قیاس کا بطلان دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا اس کی ہیئت باطل ہے یا مادہ باطل۔ ہیئت تو شکل اول کی وہ تو باطل ہے نہیں، تو پتہ لگا مادہ باطل ہے، مادے میں صغرا ہے کبرا ہے، تو صغرا تو مسلمات میں سے، صغرا تو باطل ہے نہیں، تو میں آئیے تو پتہ لگا معاملہ کبرا میں، تو کبرا میں کیا ہے؟ اس کا مقدم باطل ہے، تو میں آئیے تو جب مقدم باطل ہوا تو مقدم میں کیا ہے؟ كُلَّمَا كَانَ نَقِيضُهُ ثَابِتًا، جب نقیضی مدعا ثابت ہو گیا، تو جب نقیضی مدعا کا باطل ہو گیا تو کیا ثابت ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا ہو گیا۔